يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ہم کلامی کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی کوہ طور پر اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حق تعالی شانہ نے جو باتیں خود سے فرمائی تھی اور وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اپنے نشانہ قدرت کو بیان فرمایا اور انسان کی حقیقت کو بھی اجاگر فرمایا، اور اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش اسی مٹی سے ہوئی ہے، واپسی بھی اسی مٹی میں ہوگی، اور عالم محشر جب قائم ہوگا تو ہم اسی مٹی سے تم کو دوبارہ پھر نکالیں گے۔ یہ عقیدہ اسلامی ہو گیا جس پر ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد اب تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا دربار فرعون میں جانے کا، اور انہیں مستند معجزات عطا کیے، طاقتور معجزات ہم نے دیے جو ان کی نبوت پر دلیل ہیں اور اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ کام اور یہ فعل موسیٰ علیہ السلام کے بس کی بات ہے نہیں۔ یقینی طور پر یہ قوت یعنی یہ معجزہ
انہی کا دیا ہوا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نبی بنایا اور فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ معجزہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، ورنہ معجزہ کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو جس کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ اب لکڑی میں جان ڈال دینا، اسے جانور بنا دینا، جاندار بنا دینا، یہ بھلا کس کے اختیار میں ہے؟ کسی انسان کے بس کی بات نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ رہے گی۔ یہ انہی کا کام ہے جو پتھروں میں جان ڈال دیتے ہیں، جو مٹی میں جان ڈال دیتے ہیں، وہی ہیں جو لکڑی میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ وہ جس چیز میں چاہیں جان پیدا کر دیں۔ یہ صرف انہی کی قدرت ہے، ان کے علاوہ اور کسی کے بس کی یہ باتیں نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ یہ دو بڑے معجزات ہیں جس کو انہوں نے جا بجا استعمال کیا، جا بجا اس کا مظاہرہ فرمایا، اور دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی کو چھوڑ دیں تو وہ سانپ بن جائے، ضرورت ہو تو وہ لاٹھی ہو جائے، لمبی لاٹھی بن جائے، اور پیڑ پودوں کے اوپر سے پتے بھی اسی سے جھاڑ لیں۔ پانی کی ضرورت پڑے تو بس وہی لاٹھی کام آتی ہے کہ مارا لاٹھی اور پانی نکل آیا۔ ساری ضرورت کی کفالت وہی ایک لاٹھی کر رہی ہے۔ اور میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایسی تھی کہ انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بھی جو توشادان ان کا ہوتا اسی لاٹھی میں رہتا تھا، اتارا اور اس کے اندر کھانا آ جاتا تھا۔ تو ساری ہی ضروریات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی لاٹھی سے پوری ہو رہی تھی۔ بھلا دنیا میں اور کسی کی لاٹھی ایسی ہوئی ہے جس نے اندھیری رات میں روشنی کا کام دیا ہو، جس نے بے آب و گیاہ میدان میں پانی کا کام دیا ہو؟ اللہ ہے کوئی لاٹھی ایسی دنیا میں؟ کوئی نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا ہوا، یہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ اور یہ بات کہ یہ معجزہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا یقین بھی دل کے اندر پیدا کر دینا، وہ بھی اللہ ہی کا کام۔ موسیٰ علیہ السلام تو لکڑی ہے لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں، چھوڑتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں اژدہا بن جاتی ہے، خود اپنی ہی ہمت نہیں پڑتی پکڑنے کی۔ جب حکم ہوتا ہے کہ پکڑو تو ہمت نہیں پڑ رہی، کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر کے تو ہاتھ لگا رہے۔ ایسی لاٹھی اب ہو تو سب کچھ رہا ہے، مگر آدمی کی نگاہ اس رب العالمین پر پہنچ جائے اس کو دیکھ کر کے، یہ حکم الہی سے ہی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے اور روزانہ غروب ہو رہا ہے، ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، مگر یہ یقین کہ یہ سورج کسی کے بھیجنے سے آتا ہے، کسی کے واپس بلا لینے سے چلا جاتا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہ سورج بیچارہ بھی مجبور محض ہے، یہ اگر ٹکنا چاہے تو کہیں ٹک نہیں سکتا، ایک منٹ کے لیے کہیں رک نہیں سکتا، تو یہ پابند ہے، تو پابند کرنے والا بھی کوئی ہے جس نے اس کو اتنا بڑا پابند بنا دیا ہے۔ تو یہ بات بھی کھلی ہوئی ہے،
مگر یہ رہنمائی دل کے اندر پیدا کرتے ہیں حق تعالی شان. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان نشانہائے قدرت کو دیکھ کر خدا کو پہچان جاتے ہیں، اور بلا شبہ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کو نہ سمجھ پائیں اور ان کو نہ پہچان پائیں. بلا شبہ وہ بد قسمت لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ آسمان پر نہیں جا رہے ہیں اس کو لانے کے لیے، یہیں دنیا میں بیٹھے بیٹھے یہ معجزات عطا ہو رہے ہیں. لاٹھی جاندار بن رہی ہے، ہاتھ بغل میں دباتے ہیں، سانپ نکالتے ہیں تو وہ چاند کی طرح سے چمکتا ہے. وہ بھی یہی سب ہو رہا ہے. تو یہ بات کہ یہ میرا دیا ہوا معجزہ ہے، یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا کر دینے والے وہی ہیں. اپنی لاٹھی کے یہ کرشمے دیکھ کر، اپنے ہاتھ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے، یہ ان کا دیا ہوا معجزہ ہے. اس کا یقین دل کے اندر جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوا. اسی کو فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری دکھا دیا، یعنی انہیں سمجھا دیا، ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ میرا دیا ہوا معجزہ ہے جو تمہیں حاصل ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے معجزات دیے گئے تھے جن کی تفصیلات انشاءاللہ آیتیں آئیں گی، وہاں پر میں بیان کروں گا. مختلف مواقع پر معجزات کا ظہور ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سمجھا. سارے ہی معجزات کو اللہ کی جانب سے ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ ہی نے پیدا کیا. اسی حقیقت واضح فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ معجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیے اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کے معجزہ ہونے کا یقین پیدا کیا، ایسے ہی جو نافرمان لوگ تھے ان کو بھی ہم نے کھلی آنکھوں یہ معجزات دکھا دیے. فرعون نے دیکھا، فرعون کے درباریوں نے دیکھا، فرعون کے وزیروں نے دیکھا، فرعون کی قوم نے دیکھا، سب نے کھلی آنکھوں سے ان معجزات کا مشاہدہ کیا. ایمان انہی کو ملا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور جو اللہ کی رحمت سے دور تھے وہ اب بھی اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی ایمان سے محروم رہ گئے. تو جو ایمان سے محروم رہ گئے یہ وہ لوگ تھے جن کی زبانوں سے انکار نکلا، جن کی زبانوں سے تکذیب نکلی. انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ تو موسیٰ کا جادو ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات کو یہ دنیا کا جادو قرار دینے والے کھلے ہوئے اللہ کے کلام کے انکاری ہیں. تو انہوں نے اللہ کے کلام کی تکذیب کیا، اللہ کے معجزے کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا. وَأَبَا، اور انکار کی راہ اختیار کیا. اگر دیکھنے والے لوگوں کو اسی وقت یقین ہو گیا ہوتا اور اللہ کی پہچان انہیں مل گئی ہوتی تو پھر بحث مباحثے کا دروازہ نہ کھولا جاتا اور جادوگروں کو مقابلہ میں بلا کر مقابلہ کرانے کی نوبت ہی نہ آتی. یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، ایمان سے محروم رہ گئے، انکار کی راہ اختیار کیا.
اس لیے انہوں نے تدبیریں کرنا شروع کیا کہ موسیٰ ایک جادوگر ہیں، ان کے جادو کو جادوؤں کے ذریعے سے زیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اسی کو قرآن کہہ رہا فَكَذَّبَ وَأَبَى، انہوں نے اللہ کے معجزے کو جھٹلایا اور انکار کیا، یعنی اللہ کا معجزہ ہونے کا انکار کر دیا۔ تو ان انکار کرنے والوں نے کہا کیا، ان کی زبانوں پر کیا آیا؟ کہنے لگے کہ موسیٰ تم یہ جادو لے کر کے آئے ہو ہمارے پاس اور ہم تمہارا مقصد سمجھ رہے ہیں، تم ہماری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون سے کہ تم اپنی حکومت میرے حوالے کر دو؟ کبھی کہا تھا کیا؟ پھر کہاں سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری حکومت لینا چاہتے ہیں؟ مگر جب آدمی پر گمراہی مسلط ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں جو ہیں ترچھا ہو جاتی ہیں، اس کی سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انکاری لوگ کہنے لگے کہ کچھ نہیں موسیٰ، تم یہ جادو لے کے آئے ہو اور تم ہم کو ہماری زمین سے نکال دینا چاہتے ہو، ہماری حکومت پر تم قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہارا یہ مقصد ہے، ہم سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ موسیٰ نے جو یہ دکھایا سب جادو ہے۔ کہنے لگے اب ہم جادوگروں کو اکٹھا کریں گے اور ہماری سلطنت میں بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان جادوگروں کو ہم بلائیں گے اور ہم تمہارا مقابلہ کرائیں گے، تمہارے جادو کو ہم جادو کے ذریعے سے باطل کریں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اسی جیسا جادو ہم تمہارے سامنے لائیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا موسیٰ کوئی کسی دن کا وعدہ مقرر کرو، یعنی ایک وقت مقرر کرو جس کی پابند ہم بھی ہوں اور اس کے پابند تم بھی ہو، اور یہ مقابلہ ہوگا کسی مستوی زمین پر، لیبل زمین پر۔ بتاؤ کب کا ٹائم دے رہے ہو؟ ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، بلا لو، جتنے تمہارے جادوگر ہوں سب کو بلا لو۔ ٹائم کیا ہوگا؟ وہاں پر اس علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا، سالانہ میلہ، اور اس میلے کی بہت بڑی اہمیت تھی، اس لیے پورے ملک کے لوگ اس میلے میں شرکت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر وہی میلے کا دن سب سے بہتر ہوگا، جس میں ساری دنیا اکٹھا ہوگی، وہی دن ہوگا۔ اور یہ دوپہر سے پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت مقرر کرو، اسی وقت میں ہم بھی آ جائیں گے، اور تم جن جن لوگوں کو بلانا چاہتے ہو بلا، سب آ جائیں اسی میدان میں۔ اسی کو فرمایا موعدکم یوم الزینہ، زینت سے مراد یہاں پر وہی میلہ ہے، چونکہ میلے ٹھیلے کے دن لوگ اچھا اچھا پکا کے کھاتے بھی ہیں اور اچھا اچھا پہناوا پہنتے بھی ہیں، اور خوب رونق کی جاتی ہے، زیب و زینت کی جاتی ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا یوم الزینہ، اس مراد وہی میلے کا دن۔ اور یہ چاشت کا وقت رہے گا، دوپہر سے پہلے کا وقت۔ بات طے ہو گئی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون کو بھی یہ خیال ہوا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اچھا خاصا موقع رہے گا، ابھی میلے کے دن کے آنے میں کچھ دن بھی ہیں،
تو جب تک وہ دن آئے گا تب تک ہم اپنی ساری تدبیریں اکٹھا بھی کر لیں گے، تاکہ میدان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے۔ جب مقابلہ ہو تو ہمیں اتنے جو دنیا کے سب سے بڑے بڑے جادوگر لوگ ہیں ان کو ہم اکٹھا کر سکیں، اور تاکہ غالب ہم رہیں اور موسیٰ کو نیچا کر کے دکھا دیں۔ اس لیے فرعون نے مان لیا۔ اب فرعون رہا ہو یا فرعون کے کارندے رہے ہوں، بہرحال بات مسلم ہو گئی کہ میلے کے دن میں یہ مقابلہ ہوگا فلاں میدان میں۔ جہاں میلہ لگتا تھا وہ میدان تھا، اور میلے وغیرہ میدان میں لگتے ہی ہیں، کوئی اونچی نیچی جگہ میں تھوڑے لگتے ہیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھا کر لیا، اور آ گیا وہ دن میلے والا۔ لکھا ہے مفسرین نے، رائیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے کہ اسرائیلی روایات میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے، ان کے بہت سارے راوی ہیں، اور کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا یہ اسرائیلیوں کی خصلت ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادوگروں کی تعداد 72 تھی۔ 72 جادوگر جو دنیا کے مانے ہوئے بڑے بڑے مشہور جادوگر تھے وہ سب بلا لیے گئے، اور 72 جادوگروں کی تعداد آ کر میدان میں جمع ہو گئی۔ اور اسرائیلی روایات تو بہت ساری ہیں، وہ 400 اور 1000 اور کئی ہزار تک کی باتیں آتی ہیں اس میں، مگر وہ غیر مستند ہے۔ 72 جادوگر آ کر میدان میں خیمہ لگا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، ساتھ میں حضرت ہارون بھی ہے۔ جب وہاں میدان میں پہنچے تو جادوگروں نے انہیں سلام کیا، وہ جادوگروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، یہ بات بڑی قابل افسوس ہے۔ میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں کہ میں جادو دکھایا کرتا ہوں، تم مجھے جادوگر سمجھ کر کے یہاں آئے ہو۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر اور تمہاری سمجھ پر، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، نہ میرا کوئی استاد ہے، نہ میرا کوئی شاگرد ہے۔ اگر میں جادوگر ہوتا تو کہیں سیکھتا کسی سے، کب گیا تھا میں کسی سے جادو سیکھنے؟ اتنی کھلی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر حضرت نے فرمایا لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، اگر تم مجھے جادوگر سمجھتے ہو تو یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری جانب سے اللہ کے ایک نبی کی تکذیب ہے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو تم آخر اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو تم کیوں دعوت دے رہے ہو میرے مقابلے میں اتر کر؟ وقد خاب من افترا، اور جس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ بے شک یہ تاریخ شاہد ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ناکام ہوئے۔ کہاں سے آ گئے تم میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیسی پٹی پڑھایا تمہیں فرعون نے؟ سمجھ نہیں پائے تم؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز تکلم کا ان جادوگروں کے دلوں پر اتنا اثر پڑ گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے
بحث مباحثہ کرنے لگے کہ بھئی واقعی یار یہ تو کوئی جادوگر نہیں معلوم ہو رہے ہیں، ان کی باتیں، ان کے کلام کا ایک ایک لفظ یہ تو کچھ اور ہی بتا دے رہا ہے، یہ آدمی جادوگر نہیں معلوم ہوتا، اور اگر یہ خدا کا نبی ہے جی تو ہم اس کے اوپر کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ اب جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ یار یہ نبی ہیں، کوئی کہنے لگا ارے کچھ نہیں، نبی کیا ہے یار، سب جادو ہے ان کا، کیسی بات کرتے ہو؟ تو آپس میں اختلافی باتیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، اور وہی لوگ ان کے درمیان میں غالب رہے، ان لوگوں نے کہا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو یار، یعنی جو فرعون کے مداح لوگ تھے انہوں نے کہا یار تم کہاں کی بات ہے، کیسا نبی اور کیسی نبوت، کیا یہ باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ ارے بھائی یہ جادوگر ہے اور آیا ہے اس لیے کہ پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اشارہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف تھا، یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے سے تمہارے پورے ملک پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جتنی تدبیریں ہیں سب مکمل کرو اور کرو مقابلہ ان کا۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے یہاں کا جو چلن ہے اس وقت موجودہ دنیا کا سب سے اچھا چلن ہے، یعنی یہاں کا نظام حکومت نہایت عمدہ ہے، یہ اس نظام حکومت کو برباد کر دینا چاہتے ہیں اور تمہارے ہاں سے چھین لینا چاہتے ہیں، یہی مقصد ان دونوں فقیروں کا ہے جو فقیر کے بھیس میں آئے ہوئے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اس لیے اپنی کوئی تدبیر مت چھوڑو، ساری تدبیریں یہاں پر استعمال کر ڈالو اور قطار باندھ کر کے آؤ، میدان میں اترو اور اپنے جادو کے ذریعے سے پورے میدان کو بھر دو، دیکھتے ہیں آج موسیٰ کو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کا دن جو ہے وہ تو ہار اور جیت کا ہے، آج جو جیت جائے گا اس میدان میں اس کو کبھی کوئی ہرا نہیں پائے گا، اور جو ہار جائے گا اس سے بڑی شرمندگی کبھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ آج تو یہ بڑے کانٹے کا دن ہے، اس لیے اپنی جتنی تدبیریں ہیں سب کوئی مکمل کام میں لے آؤ اور ذرا سی بھی کوئی رعایت نہ کرو ان کے ساتھ، آج غالب آنا ہی ہے چاہے جس طرح سے ہو۔ قد افلح اليوم من استعلا، آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب رہے گا۔ یہ ان کی گفتگو ہے جو اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر ہم کو سنانے کے لیے نقل فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی مطمئن تھے، اب بھی مطمئن ہیں، مقابلے میں 72 جادوگر کھڑے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ذرا سا بھی کوئی اثر اس کا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب ان کو بلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ میں جادوگر ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کے بھیجنے سے آیا ہوں۔ اب اللہ سمجھے یہ سمجھے، ہم کو کیا لینا ہے؟ اللہ کے بھیجنے سے آیا ہوں، اللہ ان سے سمجھے گا، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ اس لیے مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ان جادوگروں نے کہا جب مخاطب ہوئے اور ساری ان کی گفتگو مکمل ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا موسیٰ پہل تم کرو گے کہ ہم کریں؟ اب یہ ان کی رواداری کی بات ہے کہ محض دیگے ہی نہیں مار رہے تھے بلکہ وہ یہ سوچ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ آدمی جو ہم 72 آدمیوں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے تو ہے تو ضرور کچھ اس کے اندر. اس لیے پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم ہی جیتیں گے، نہ جانے کیا صورتحال پیدا ہو. اس لیے ذرا رواداری سے کام لینا چاہیے، دل بڑا کر کے بات کرنا چاہیے. ان کو اپنا حریف نہ سمجھو بلکہ ان کی اس اہمیت کو سمجھو، اور اہمیت کو سمجھنے کا اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک عزت کا پہلو بھی سامنے رکھو تاکہ اگر کل یہ غالب ہو جائے تو پھر ہمیں اپنا حریف نہ سمجھے. اس لیے رواداری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا اور یہ پوچھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ پہل تم کرو گے کہ ہم لوگ کریں؟ اس میں ذرا سے اپنی جانب سے گویا بے اعتنائی بھی کر رہے تھے کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تم شروع کرو چاہے ہم شروع کریں، جیسا تمہارا ارادہ ہو ایسا کرو. گویا اپنے علم پر، اپنے جادو کے فن پر ان کو اتنی مہارت تھی کہ اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا. تو کہا کہ آپ شروعات کرو گے کہ میں کروں؟ ہم لوگ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے کچھ، تم ہی لوگ سب کچھ کرو. ہم تو بلائے گئے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، باقی تم اپنا کر دکھاؤ. کیا پوچھنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. یہ میدان جہاں پر یہ مظاہرہ ہو رہا تھا 1 میل چوڑا، 1 میل لمبا، 1 میل گہرا، یہ 4 میل کا مربع تھا جہاں پر یہ مقابلہ کرایا جا رہا تھا. اب یہ جادوگروں نے کیا کیا، سب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، سب کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا میدان میں. لکھا ہے مفسرین نے کہ میدان میں جب چھوڑا ہے اور سانپ بن کر کے وہ گھومنا شروع ہوئے ہیں تو پورا میدان بھر گیا سانپوں سے. مگر تھا تو جادو ہی نا، میدان تو بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر ہے تو جادو ہی نا. اور اللہ کے معجزے کے سامنے جادو کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں. اتنے سانپ اس وقت میدان میں گھوم رہے تھے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام خود گھبرانے لگے. بشریت کے تقاضے سے، نبوت کے تقاضے سے نہیں، بشریت کے تقاضے سے. نبی جو ہوتا وہ بھی بشر ہوتا ہے، بشریت کے سارے تقاضے اس کے اندر بھی پائے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اتنا بڑا میدان بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے اسی میدان میں مخاطب فرمایا. پہلے تو کوہ طور پر باتیں ہوتی تھی، آج جہاں موسیٰ علیہ السلام ہے وہیں اللہ کا خطاب آ رہا ہے. حق تعالی شانہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. موسیٰ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم کیوں گھبرا رہے؟ معجزہ کے سامنے جادو ٹک نہیں سکتا، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ غالب تو تم ہی رہو گے. آگے فرمایا القی ما فی یمینک. میرا خیال ہے کہ اب آئندہ جو مضامین ہیں وہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں، ہے نا.
یہاں تک آ گیا ہے. انشاءاللہ بقیہ مضمون جو ہے آگے کیا ہوا، چونکہ اس میں تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں آتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.